صفحہ نمبر ہے 155 یعنی 155، سیرت النبی جلد اول۔ ہمارا ٹاپک ہے محرم سن 7 نبوی، شہب ابو طالب میں محفوظ، یعنی گھاٹی کا نام ہے شہب ابو طالب میں محصور ہونا، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد و اصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 155، 155 اور ہیڈنگ ہے محرم سن 7 نبوی شہب ابو طالب میں محصور ہونا، اور یہ صفحہ نمبر 156 پر بھی ہے۔ قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ اور حمزہ رضی اللہ جیسے لوگ ایمان لا چکے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، سفراء بے نیل مرام واپس آئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ تدبیر سوجی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنو ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور در کعبہ پر آویزاں کیا۔ تمام تفصیل ابن سعد میں ہے۔ بعض مورخوں نے اس ہجرت ثانیہ کا ذکر نہیں کیا اور بعض نے نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ زرقانی برو محب ذکر ہجرت ثانیہ پوری تفصیل صحیح بخاری باب ہجرت مدینہ میں ہے۔ اس معاہدہ کا ذکر طبری نے اور ابن سعد وغیرہ نے تفسیر کے ساتھ کیا ہے، لیکن بے الفاظ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے کر دیں صرف محب لدینیہ میں مذکور ہے۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شہب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ یہ پہاڑ کا ایک درہ ہے، شہب ابو طالب گھاٹی ہے، یعنی پہاڑ کا ایک درہ ہے جو خاندان بنو ہاشم کا مورثی تھا، یعنی ان کا پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کیا۔ 3 سال بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلح کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے۔ حدیثوں میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلح کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ سہیلی نے روز الانف میں تصریح کی ہے۔ حضرت سعد وقاص رضی اللہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی، قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت ختیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا، وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ مسلسل 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آل ہاشم نے یہ مصیبتیں جھیلیں۔ بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود انہی کی طرف سے اس معاہدے کے توڑنے کی تحریک ہوئی۔
ہشام عامری خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلے میں ممتاز تھا، جو وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بھیجتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ زہیر کے پاس، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، گیا اور کہا، کیوں زہیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھو پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟ زہیر نے کہا، کیا کروں، تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ ہشام نے کہا، میں موجود ہوں۔ دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے اور ابو البختری ابن ہشام، زمہ بن اسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے۔ زہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے؟ ہم لوگ آرام سے بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا، میں باز نہ آؤں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا، ہرگز اس معاہدہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زماں نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ غرض مطعم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی۔ مطعم بن عدی، عدی بن قیس، زمہ بن اسود، ابو البختری، زہیر سب ہتھیار باندھ باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درہ سے نکال لائے۔ بقول ابن سعدیہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اسی زمانہ میں مہراج کا واقعہ ہوا، جس کی تفصیل تیسرے حصے میں آئے گی۔ اسی زمانہ میں نماز پنجگانہ بھی فرض ہوئی۔ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ سرخی ہے سن 10 ہجری، حضرت ختیجہ رضی اللہ اور ابو طالب کی وفات۔ یہ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہے اس کے بعد۔